السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا تعلق تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین ہیں عبداللہ حمید گل۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عالمی حالات پہ، اسٹریٹجک ایشوز پہ، پاکستان افیئرز پہ اور کانفلکٹ مینجمنٹ پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ یہی نہیں بلکہ یوتھ کے حوالے سے یوتھ کونسلنگ ہو، امپاورمنٹ ہو، مختلف پروجیکٹس ان کے چلتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، پاکستان آبزرور میں لکھتے بھی ہیں، ان رائٹنگز بھی بہت اچھی ہیں، انسائٹفل۔ عبداللہ حمید گل صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا سنو ڈیجیٹل میں۔ یہ بتائیں کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی، اس سے ہٹ کے کچھ آج لائٹر نوٹ پہ باتیں کر لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ واٹ نیکسٹ، میرا پہلا سوال یہ ہے۔ آپ پوچھیں گے واٹ نیکسٹ کیا ہے؟ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، سیریا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، طوبیٰ للشام، شام کے لیے گلیڈ ٹائیڈنگز ہیں، خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب اہل شام میں بگاڑ پیدا ہو جائے، فساد ہو، پھر امت میں کہیں بھی خیر باقی نہیں رہے گی۔ پوری امت کی بات کی۔ تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں آپ کیسے لیتے ہیں شام کی کرنٹ سچویشن کو؟ جولانی کا آنا، وہ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، آگے گیم کس طرف جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہت محبت۔ سنو کہاں تک سنے گا اور کہاں تک سنائیں ہم۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں یہ تو حدیث مبارکہ ہے، میں یا کوئی اور اس کو ڈینائی تو کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو یاد ہے، آپ کے ساتھ پہلے بھی پروگرام کیا تھا، اس میں یہی گزارش کی تھی کہ یہ جو 7 اکتوبر کو جو حماس کی جانب سے حملہ ہوا ہے اسرائیل پر، اس کے بعد میں نے یہی کہا تھا کہ کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور یہ میں پہلے دن بول دیا تھا کہ یہ کانفلکٹ تھمے گا نہیں، یہ بڑھے گا اور یہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے گا، اور اس کی تپش پاکستان تک پہنچے گی۔ اب یہ پاکستان کا اس سے کیا تعلق ہے، کیونکہ وہ تو اتنا دور بیٹھے ہیں؟ نہیں، پاکستان کا تعلق ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر ریاست ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا بم امریکہ کے لیے نہیں بنایا، برطانیہ یورپ کے لیے نہیں بنایا۔ پاکستان کا بم کس کے لیے ہے؟ پاکستان کا بم اسرائیل کے لیے ہے، پاکستان کا بم ہندوستان کے لیے ہے۔ اس میں پہلی ترجیح پاکستان کی اسرائیل ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یعنی پرائیورٹی اسرائیل ہے۔ ابھی یہ جو حالیہ، یہ جو آج پابندی لگائی گئی امریکہ کی جانب سے، 4 پاکستان کی میزائل جو بنانے والے اور جو ادارے ہیں اور کمپنیاں، ان پہ پابندی لگائی گئی، پاکستان کے بیلسٹک میزائل کو جو ہے وہ روکا گیا۔ یہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ کیونکہ پاکستان کا میزائل پروگرام تو چل رہا تھا نا، دیکھیں آلریڈی چل رہا تھا، تو پھر اب پیٹ میں کیوں مروڑے اٹھ گئے؟ دیکھیں، انڈیا کی تو وہ تمام جو ہمارے شارٹ رینج اور میڈیم رینج میزائلز ہیں، نصر ہے، دیگر ہے، غوری ہے، شاہین ہے، انرا ہے، بطار ہے، یہ تو سارے جو وہاں یہ تو دلی کو چیر کے آگے جاتے ہیں، دلی کو تو چیر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے پاس جو لیٹسٹ میزائلز ہیں، یہ تیل ابیب تک جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ میں یوں سمجھوں، بات لال قلعے سے تل ابیب تک جا پہنچی؟ بات تو پہلے دن ہی وہیں تھی۔ اچھا، کیا بات تو پہلے ہی دن وہاں تھی حضور۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ تل ابیب کا ان کی بھی جو ان کی کہانیاں ہیں، ان کی جو مذہبی باتیں ہیں، اس کے اندر کہا گیا کہ ایک آگ کی دیوار ہوگی اسرائیل کے ارد گرد، اور وہ آگ کی دیوار پاکستان کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ نیوکلیئر ایک جو ہے وہ آگ کی دیوار کر دیتا ہے۔ ایک ملک جو صحیح طور پہ سائیکل تو بنا نہیں سکا شاید، لیکن نیوکلیئر بنا لیتا ہے، یہ اللہ کے معجزات ہیں۔ اگر کسی کو نہیں نظر آ رہے تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ عبداللہ بھائی، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز ہیں، یہاں کے کچھ لوگ گروہ جو مسجد اقصیٰ جائیں گے آزادی کے لیے، ان کی معاونت، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پریڈکٹ کر دیا تھا۔ تو اشارہ ہمارے، یعنی ہمارا ایٹمی اثاثے اسلامی بم ٹھیک ہے، ہم اس کو فخر سے کہنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ نے اسلامی بم کا نام نہیں دیا، مغرب نے آپ کو اسلامک بم، پوری ویڈیو بنی تھی اس کے اوپر، پوری ڈاکومنٹری تو اسلامی بم ہونا چاہیے نا۔ تو آپ کو میں یہ بتاؤں، نواز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، اور ان کے دور حکومت کے اندر ہم نے دھماکے کیے۔ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ جی یہ پاکستان کا بم ہے، جب وہ اسلامک بم وغیرہ آئی تو انہوں نے کہا، نواز شریف صاحب نے کہیں یہ بیان دے دیا
نواز شریف صاحب جب وہاں گئے تو اس ٹائم پہ جو بادشاہ تھے وہ تو خیر جو کراؤن پرنس تھے وہ تھے بادشاہ عبداللہ جو بعد میں بادشاہ بنے. شاہ عبداللہ جو تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو وہاں اجازت دلوائی کہ وہ جلسہ کر سکیں. حالانکہ جلسے کی اجازت کبھی بھی کسی کو نہیں دی گئی اور نواز شریف صاحب نے غالباً جدہ کے اندر جو ہے وہ جلسہ کیا. جب جلسہ کر کے وہ واپس آئے اور جو کراؤن پرنس کے پاس آئے کھانے کے اوپر مدعو تھے تو کراؤن پرنس نے کہا شاہ عبداللہ نے کہ مجھے آپ سے ایک بہت بڑا گلہ ہے. نواز شریف صاحب کے تو اوسان خطا ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں مجھ سے. انہوں نے کہا آپ نے یہ کہیں بیان دیا کہ یہ اسلامی بم نہیں ہے, یہ صرف پاکستان کا بم ہے, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساری رات سجدے کے اندر نوافل میں ادا کرتا رہوں جس دن پاکستان کا بم بنا. اچھا ڈاکٹر اے کیو خان, ابھی اسی میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں. ایک سیمینار میں ان سے ملاقات ہوئی, میں نے 5 منٹ ان سے لیے, ان کو آٹوگراف بھی بلکہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے. اس وقت تصویریں وائرل کرنا آپ کو پتہ بڑی سختی ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پوچھا تھا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ بم کس نیت سے بنایا تھا. انہوں نے پتا کیا کہا, یہ اللہ کا حکم تھا, یہ اسلامی بم ہے. ہاں یہ ڈاکٹر میں اپنے کانوں سے سنا اور سامنے میرے کھڑے ہو کے کہا انہوں نے. دیکھیں میری ڈاکٹر اے کیو خان صاحب سے عقیدت یہ ہے کہ میں ان کو تقریباً روزانہ میسیج کرتا تھا. وہ مرد مجاہد تھا. میں روزانہ میسیج کرتا تھا, میں آج بھی کرتا ہوں روزانہ. واہ, میں نے اپنی وہ کمٹمنٹ نہیں ختم کی. ایک اسپریچول کنیکشن جو ہے. ڈاکٹر صاحب ظاہری طور پر دنیا میں نہیں ہیں, پر جو ان کی کاوشیں کوششیں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ تو ہے. سو آئی مسٹ ایکنالج دیٹ. دیکھیں جب مسجد اقصیٰ کے اندر نعرے لگتے ہیں تو کبھی کہا کہ عرب دنیا کی فوج کدھر ہے, یا جیوش الپاکستان, کیا کہا کبھی کہ ملیشیا انڈونیشیا کی کدھر ہے, یا جیوش الپاکستان, اے پاکستانی قوم, اے پاکستانی فوج, تم آؤ ہماری جیش فوج, جیوش, افواج پاکستان. افواج پاکستان کی بات ہوتی ہے. یہ ایک بڑا کمبینیشن ہے جو آپ نے ابھی بتایا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عربوں سے آئیں گے, عربوں کے لیے کہا ویل للہ, عربوں کے لیے ہلاکت ہے, عربوں کے لیے فرمایا اس خطے سے جائیں گے. توجہات ادھر ہیں. پاکستان کا 1947 میں بننا, 14 اگست کی رات لیلۃ القدر کی رات, 14 اگست کا دن جمعۃ المبارک جو نزول قرآن کی رات, اور جمعۃ الوداع کا دن, ودا کا دن, اور رمضان شریف 27ویں رمضان کا دن. یہ ساری نسبتیں ایکسیڈنٹل تو نہیں ہیں. یہ سارا کوئی انسیڈنٹس ہے 92 علم العادات کے اعتبار سے ایکسیڈنٹل ہے. یہ آپ دیکھیں نا. اور اس کے بعد پھر پاکستان کی کریشن, پاکستان کا نیوکلیئر بننا, اور نام, پاکستان کا پھر نام, پاکستان مدینہ طیبہ کا اردو ترجمہ پاکستان ہے, بنتا ہے, وہ بھی پاک یہ بھی پاک. اور ریاست مدینہ ہجرت کے نتیجے میں وجود میں آئی, پاکستان بھی ہجرت کے نتیجے میں. اور ریاست مدینہ کا نعرہ مارنے والا دیکھیں عرب دنیا بنی اپنے اپنے ایجنڈے کے اوپر, ملیشیا انڈونیشیا بنے اپنے اپنے ایجنڈے کے اوپر, عرب امارات بنے اپنے ایجنڈے پہ. پاکستان بنا کس لیے کہ ہم ریاست مدینہ کا نظام, قرآن و سنت کو نافذ قائد اعظم نے کہا رومال کے برابر پاکستان دے دو, لیکن اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بناؤں گا. کہیں اور یہ لفظ اسلام کے علاوہ نہیں کہا. اور کہا جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلامی نظام نہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز جو ناظرین کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہوئی, میں پڑھ رہا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, جی وہ اپنے انفاس العارفین میں اور دیگر کئی مقامات پہ انہوں نے ذکر کیا, فیوز الحرمین, وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا حسنین کریمین آتے ہیں, قلم دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک نوک ٹوٹی ہوئی ہے, امام حسین علیہ السلام اسے درست کر کے مجھے دے. وہ دین کا کام لینا تھا. الفوز الکبیر فی اصول تفسیر انہوں نے لکھی. فرماتے ہیں ایک چادر عنایت فرماتے ہیں مجھے, 2 دھاری. یہ شاہ صاحب کا خواب کتابوں میں موجود ہے, نوجوان نسل کو پڑھنا چاہیے. فرمایا اس کا رنگ سبز اور سفید تھا. تو 2 قومی نظریہ تو سب سے پہلے شاہ ولی اللہ کے خواب میں آپ نے بیان کر دیا. ڈاکٹر صاحب پاکستان ایک عشق ہے, ایک جنون ہے, ایک نظریہ ہے, ایک سوچ, ایک فکر. یہ بڑا عظیم ملک ہے. دنیا جانتی ہے اس کی عظمت کو, اس کی صلاحیتوں کو. اس وجہ سے پاکستان سے براہ راست پنگا نہیں لیا جا سکتا. اب پاکستان کے اندر انسرجنسیز میں, ہاں اب آپ کو پروکسیز اور انسرجنسیز اور اندرونی طور پر فالٹ لائنز, بیرونی طور پر تو کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کچھ کر سکے.
یہ اسرائیل اور امریکہ مل کے آ جائیں نا، رگڑا لگا کے رکھ دیں گے۔ اچھا یہی قوم جس کے پاس کھانا پینا جو بھی ہے، وقت آتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 313 کے پاس کیا تھا؟ بے شر و سمانی تھی، قوت ایمانی، کہ میں چند تلواریں، میرے خیال میں 2-4 تلواریں قوت تھیں، ایمانی، قوت ایمانی تھی۔ پھر رب کہتا ہے کہ مجھے رب ہونے کی قسم ہے بندے، جب تو میرے راستے میں کھڑا ہوگا، مجھے رب ہونے کی قسم ہے تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ پھر رب کھڑا ہوا۔ اب اس کو بتائیں جس پہ ایمان ہے نا، جس مجاہد کو یہ پتا ہو کہ مروں گا اللہ اور رسول سے ملاقات ہوگی، تو دوڑتا ہوا نہیں جائے گا، ٹوٹ پڑے گا۔ ہم تو مرتے ہی نہیں ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور شہید کی جو وہ تو شہید تو زندہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جو آپ نے بات کی، ہم اسی کے اوپر واپس آتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان ان کے لیے ایک تھریٹ ہے مسلسل۔ ان کو کسی، آپ کے خیال میں اردن سے خطرہ ہے؟ ان کو کسی اور سے خطرہ ہے؟ نو۔ پاکستان نے دنیا کا جو ورلڈ آرڈر تھا نا، جو 9/11 کے بعد جارج ڈبلیو بش نے ایک نیا ورلڈ آرڈر لے کے آیا، پاکستان اس کی نیگیشن تھی۔ اس کا جو ہے پاکستان نے اس ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر دیا اور بتایا کہ یہ ورلڈ آرڈر ڈس آرڈر ہے۔ آج جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں پاکستان پہ، بھارت اور اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، جو راکٹ موٹرز استعمال ہو رہی تھیں، پاکستان جلد ICBM بنائے گا انشاءاللہ، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل بنائے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں اسی چیز سے، ایک یہ ان کو خطرہ پڑ گیا ہے۔ یو ایس کی اس سے پابندیاں، پہلے 3 پابندیاں انہوں نے 3 کمپنیوں پہ چائنا کی لگا لیکن دی، میرا سوال یہ راکٹ ہے موٹرز کے اوپر۔ کہ اسرائیل جو جینوسائیڈ میں، وار کرائمز میں نتنیاہو انوالو ہے۔ ابھی جلال الفرح نے اس دن بھی کہا ہمیں کفن اور گریو یارڈ اوپن اور پریزن، وہ بیچارہ ہر جگہ کہہ رہا ہے، ہم اس کی آواز بن رہے ہیں۔ برے حالات، غزہ تو صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اچھا جو اسرائیل مار رہا ہے وہاں پہ، چاہیے تو یہ کہ یہ مغربی دنیا جو خود کو مہذب تہذیب یافتہ کہتی ہے، اس پہ پابندیاں لگائے۔ یہ تہذیب کے درندے ہیں، یس، یہ درندوں سے بھی بدتر ہیں۔ ان لوگوں نے انسانیت کا جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ دیا۔ یہ بے شرم، بے غیرت اور بے حیا ہو چکے ہیں۔ یہ مغرب کو اگر کسی پہ پابندی لگانی چاہیے تھی، میرے پاکستان کے اوپر پابندی لگانے کے بجائے بھارت کے اوپر پابندی لگاتا۔ جس بھارت نے کشمیریوں کو ان کے حقوق سے غصب کر دیا، جس بھارت نے جو ہے انسانیت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، جس بھارت نے جو ہے اجتماعی آبرو ریزی کے اس کی فوج جو ہے، ناپاک فوج جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، یہ اسرائیل کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے تھی، جس نے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو بھون کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اس غزہ کے اوپر جس کی اگر صرف آج اس کا ملبہ اٹھایا جائے، اگر پوری دنیا کے لوگ آ جائیں، بڑی بڑی کمپنیاں، 15 سال لگیں گے ملبہ اٹھانے میں۔ یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل رپورٹ بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ اچھا یہ بتائیں جو مودی صاحب نے کہا، اسی کا کو ریلیٹ کرتے ہیں، مودی صاحب کہاں سے آ گیا؟ پاکستان اور کشمیر پہ، مودی صاحب نہیں ہے جی، مودی ہمارا دشمن ہے۔ نہیں، انہوں نے جو کہا گلگت بلتستان، میں اسی طرف آ رہا ہوں، اور کشمیر یہ ہم لیں گے اور اس میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ابھی بھی پروپیگیشن انڈین میڈیا کی ہے، تو وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں گلگت بلتستان کشمیر پہ، تو اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، ابھی جب مودی کی بات آتی ہے انڈیا کی، میرا خون کھول پڑتا ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں ایسا ہی ہوں۔ ہر بندہ، لیکن دیکھیں بچر آف گجرات ہے نا وہ، بچر آف انسانیت ہے وہ۔ گجرات کیا ہے؟ انسانیت کا بچر ہے وہ ایک مکار اور کائیاں انسان ہے، اور وہ جو ہے وہ چھپ کے وار کرتا ہے۔ کلبھوشن یادو اس کی مثال موجود ہے، جو چھپ کے آتا نا سامنے سے، سرحد کے سامنے، یہاں ملتے اس کو عزیز بھٹی، اس کو ملتے راشد مناس، اس کو ملتے جو ہے سپاہی محفوظ شہید، اس کو لالک جان اور جا کے شیر خان ٹکرتے، پتہ چلتا کہ آٹا اور دال کا بھاؤ کیا ہے۔ دیکھیں بھارت کے کچھ عزائم ہیں، ابھی جو انہوں نے اپنی نیشنل اسمبلی کا انوگریشن کی، اس کے اندر اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگایا۔ ایگزیکٹلی، اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈیکلیریشن آف انٹینشن، اپنی بتا دینا کہ یہ میرا خواب ہے۔ وہ جو پہلے باتیں تھیں، جو اجیت دوول جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، جو کہتا تھا کہ جی ہم نے آزاد کشمیر کو بھی شامل کر لیا، اب وہ باتیں گزر گئیں، اب انہوں نے پورے پاکستان کو شامل کر لیا۔ یہ ان کے ہیجمونک ڈیزائنز ہیں، یہ ہمارے کلٹ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ہماری کلٹ جو ہے وہ انہی کی طرف سے تو پروپیگنڈا چل رہا ہے، جو کلٹ کو ہماری سمجھ نہیں آ رہی۔
او بھائی پاکستان ہے تو یہ سب ہماری سیاست ہے، ہماری موجیں ہیں، بات فوج سے شروع ہوتی ہے، ان کا کوئی ناشتہ جرنیل کا فوج پہ بیٹا اور ہے، سونا کوئی فوج پہ. سیاستدان کا بیٹا ہے، کوئی کسان کا بیٹا ہے، کوئی کسی مزدور کا بیٹا ہے. یہ بہاریں اس ملک خدا داد پاکستان کی وجہ سے ہے. میرا پاکستان، آپ کے آنسو جذبات آپ قابو میں نہیں رکھ سکے، لیکن پاکستان عظیم ملک ہے، خدا را قدر کرے. اب یہ آنسو ان کی قیمت وہی جان سکتا ہے جس نے پڑھا ہے، گہرائی میں گیا ہے. وہ فوجی جو اپنی جانیں بیچتے ہیں، جو نوجوان اپنی چھاتی پیش کرتے ہیں، ان کے گھر جب جوان بیٹے کا لاشا آتا ہے تو وہ بھی ہماری اسی کمیونٹی کے ہمارے بہن بھائی ہیں. تو اس قوم کو آپ سمجھائیں نا، نوجوانوں کو کس طرف لگ پڑیں. جنرل ستی صاحب جو ابھی چلے گئے ہیں پبلک سروس کمیشن میں، یہ کور کمانڈر تھے ملتان میں. یہاں بریگیڈیئر برکی صاحب جو ہے وہ آئی ایس آئی کے تھے، وہ شہید ہو گئے. اور خوارج الفتنہ جو ہے انہوں نے، فتنۃ الخوارج نے ان کو شہید کیا. بڑے بہادر آدمی تھے. ان کے نماز جنازے پہ میں گیا تو جب تدفین ہو گئی تو انہوں نے پاکستان کا جھنڈا، ان کے جوان سالہ بچہ جو چھوٹا بچہ تھا، لڑکا، کس پہاڑ کی مانند کھڑا تھا. میں نے دیکھا کہ جنرل صاحب جو ہے وہ لرزتے پیروں سے کانپ رہا تھا جسم. وہ جھنڈا پیش کر رہے تھے. انہوں نے سلوٹ کیا، جھنڈے کو چوما، بیٹے کو پکڑایا. کس حوصلے سے اس بیٹے نے جھنڈا ریسیو کیا. کتنا مشکل. میں نے جنرل صاحب سے پوچھا کہ جنرل صاحب آپ کو زندگی میں مشکلات کب پیش آتی ہیں؟ کہتے ہیں جب میں شہداء کے بچوں کو پاکستان کا جھنڈا ان کے باپ کی جگہ جھنڈا پیش کر دیتا ہوں کہ باپ ختم، یہ جھنڈا رہ گیا. اس کی خاطر جان دی. یہ جھوٹی باتیں کہ فوجی کھا گئے، یہ کر دیا. کیا کھا گئے؟ صرف سنی سنائی گفتگو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ہمارے دین میں اس کی ممانعت ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں سوچنا ہے، ایک دھرتی ماں ہے اور ایک ہماری جو ہے وہ ماں ہے جس نے ہمیں جنم دیتی ہے. جب ہماری ماں جو ہے جو ہمیں جنم دینے والی ماں ہوتی ہے وہ اپنے کوکھ میں رکھتی ہے ہمیں، تو اللہ اس کے پیروں میں جنت دے دیتا ہے. ایک وہ ماں ہے جس کے تا قیامت اس کی کوکھ میں ہم نے سمو جانا ہے مرنے کے بعد. اس کی آغوش میں اس کی آبرو ریزی مت کریں، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. آپ کا ذاتی، میں نوجوان نسل کو یہی کہوں گا، میرے درد کو سمجھیں، تکلیف کو سمجھیں. میں اگر کسی فوجی کا بیٹا ہوں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں. پاکستانی کا بیٹا ہوں، الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنی قوم پر، اپنے ملک پہ. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ سیاست، یہ فلانا ڈھمکانا، یہ ٹی وی، یہ میڈیا، یہ باتیں، یہ سب رہ جائیں گی. کسی دن دشمن آ گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہ آپ کے گھر کی عزت محفوظ رہے گی، نہ آپ ہوں گے، نہ آپ کا کوئی مال اسباب ہوگا، نہ آپ کا کوئی دنیاوی سٹیٹس رہ جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان وہ نعمت بن کے آیا کہ ہمیں یہ ملک مل گیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی. خدا را پاکستان کی قدر کریں. اپنی سیاست کو ریاست کے اوپر جو ہے ترجیح مت دیں. ریاست ہے، ملک ہے تو ہم ہیں. یہ فوجی جو ہوتے ہیں بڑے عظیم لوگ ہوا کرتے ہیں. یہ جس نامصائب حالات میں، اس سپاہی کا کیا قصور؟ وہ سپاہی جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے ٹھٹھرتی سردی کے اندر، -56 ڈگری کے اندر سیاچن میں، اور جو ہے 70 ڈگری صحرا کے اندر کھڑا ہوتا ہے، یہ معمولی نہیں ہوتا. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب. ناظرین، آپ نے جذبات دیکھے اس نوجوان کے، میں نوجوان ہی کہوں گا، جذبے بھی نوجوان ہیں، خد و خال بھی جوان ہیں، اور اس عظیم مرد مجاہد کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت وہ پریڈکشنز کی تھی جو آج پوری ہوتی رہی ہیں. یہ جذبات عبداللہ حمید گل کے، ان کی آنکھوں سے اشکوں کی قطار رواں تھی. یہ پاکستان کے لیے تھے. جب جذبات پاکستان کے لیے ہوں تو سمجھیں یہ جذبات اسلام کے لیے ہیں، چونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا. یہ فوج غزوہ ہند کی فاتح فوج ہے. ہمارا اس پہ ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ابی داؤد میں، نسائی میں،
جیسے جنسا عبداللہ بھائی نے فرمایا یہ جو غیاری سیکٹر کی شدت وہ محسوس کریں. ایک مرد مجاہد جو ایک کھجور لے کے پانی کا گھونٹ روزہ افطار کرتا ہے تو سینہ دشمن کی طرف تان کے ایک ہاتھ میں بندوق لیے کھڑا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے بچے یہ بہاریں یہ کھیت و کھلیان آباد ہوتے ہیں. اس لیے اپنے ملک کی قدر کریں, اپنی فوج کی. شام کو دیکھ لیں, مصر کو دیکھ لیں, سوڈان کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, افغانستان کو دیکھ لیں. کیا حال کر دیا ہے, کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. غزہ سے لے کے دمشق تک, اور دمشق سے بیروت تک, اور بیروت سے لے کے موصل و عراق و بغداد تک سب کچھ تخت و تاراج ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا. ایک قائم ہے تو پاکستان قائم ہے, جس کی نسبتیں ہجرت مدینہ کے ساتھ ہیں, قرآن کے ساتھ ہیں, صاحب قرآن کے ساتھ ہیں, کلمہ طیبہ کے ساتھ ہیں. دنیا میں کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا, ماں نے نہیں کیا, جو پاکستان کو توڑ سکے. یہ قیامت تک قائم ہے, لازوال ہے. اس لیے آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تجھ سے ہے عرض وطن ہے یہ ہمارا وعدہ, تجھ سے ہے عرض وطن ہے یہ ہمارا وعدہ. کفر کی جیت کے سامان نہ ہونے دیں گے, کر کے چھوڑیں گے اسے خون جگر سے شاداب. تیرا گلشن کبھی ویران نہ ہونے دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.